السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آج تو بہت بارش ہو رہی ہے، صبح صبح سے بارش ہو رہی ہے، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں۔ اور اب پھر ہمیشہ کی طرح 12 بج گئے ہیں اور کوئی نہیں آئی چندہ، نہ چھوٹی نہ بڈی، دونوں نہیں آئی۔ شاید رات کو تھک گئی تھی اس لیے نہیں آئی، میں بھی تھک گئی تھی، لیکن مجھے تو بیماری ہے نا صبح اٹھنے کی، مجھے تو بیماری ہے، نیند نہیں آتی مجھے، ہائے نیند نہیں آتی۔ لیکن ایک آج بہت مزے کی بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ آج کام والے آ گئے، پینٹ والے آ گئے ہیں اور میری پیار میں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ کل اگر آپ ٹائم پہ آئیں گے تو میں آپ کو پراٹھے کھلاؤں گی، تو وہ بھوکے آئے ہیں۔ اب پراٹھے والی بنانے والی تو آئی نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی پراٹھے بنانے پڑیں گے آج۔ تو بھائی وعدہ تو کیا ہے تو بنانے تو پڑیں گے، تو بناؤں گی پراٹھے۔ پتہ نہیں آٹا بھی گوندا ہے کہ نہیں گوندا، پھر آٹا بھی گوندوں گی، کیا کروں، وعدہ کیا نا۔ تو آپ کو کل کی ویڈیو نے اداس کر دیا تھا، میری ویڈیو نے، لیکن پھر آپ خوش بھی ہو گئے نا سمین کی برتھ ڈے دیکھ کے، سرپرائز برتھ ڈے۔ لیکن اداسی بھی ہو جاتی ہے، یہی زندگی ہے، اداسی بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں۔ بس سب سے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے صحت، وہ صحیح رہے نا تو پھر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، چلتے پھرتے رہے۔ بس اب میں 2-3 دن یہاں ہوں، 31 کو میں کراچی چلی جاؤں گی، اور میں نے اس بار سوچا ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جاؤں گی، کیونکہ اب وہ بہت لونلی فیل کرتے ہیں۔ ویسے بھی وہ ساری عمر انہوں نے فوج میں نوکری کی ہے، تو اب وہ بہت زیادہ ریلیکسڈ ہو گئے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ان کو سانس کا بھی مسئلہ ہے، ساری زندگی سگریٹ پئیں۔ یہ سگریٹ جو پینے والے آدمی ہیں نا، ہائے کیا کروں، ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا، ویسے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں نا کہ باز نہیں آتے۔ ان کو بھی بلیڈر کینسر ہو چکا ہے شروع میں، اور اس کی مین کاز تھا سگریٹ۔ نہ بھائی، اور نہیں انہوں نے ماننا، نہیں مانتے۔ مرد جو ہے نا وہ بڑے سٹبن ہوتے ہیں، ڈھیٹ اردو میں کہتے ہیں، کہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ صحت سب سے ضروری ہے۔ اب دیکھیں میں نے آم کھائے ہیں 3-4 دن، پھر میں نے چھوڑ دیا ہے، کہ مجھے اپنی شوگر کی فکر ہے۔ شوگر کے ساتھ آپ کا باقی سسٹم بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور مجھے ابھی اپنے بچوں کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مجھے ابھی ان کی خوشیاں دیکھنی ہیں، میں ان کو اداس نہیں کرنا چاہتی، اس لیے مجھے تو بھائی جینا ہے۔ اور محتاجی کی زندگی تو اللہ میاں نہ ہی دے، کہ میں نے اپنی امی کو 4 سال بیڈ پہ دیکھا ہے، تو ان کو دیکھ کے جو تکلیف ہوتی تھی نا، وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سب کے پیرنٹس کوئی نہ کوئی بیڈ ریڈن ہوگا، تو ان کی بے بسی دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی امی کی تصویر دکھائیں، آپ اپنی امی کی ویڈیو دکھائیں۔ دکھانا چاہتی ہوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں آپ لوگ کہیں بور نہ ہو جائیں۔ میری امی بہت پیاری حسین تھی، بڑی ٹیلنٹڈ تھی، بڑی نازک سی خوبصورت سی عورت تھی، شوقین عورت تھی، اور پھر 4 سال انہوں نے بہت تکلیف کاٹی، اس بات کی بہت تکلیف ہے۔ چلتی پھرتی گاڑی چلاتی، سامان لاتی، بلکہ میں ان کو کہا کرتی تھی چھوٹے جائیں گوشت لے کر آئے، چھوٹے آج آپ نے میرے کپڑے رنگوا کے لانے ہیں، آج آپ نے میرے لیے یہ لانا ہے۔ تو وہ گاڑی چلاتی تھی اور چلی جاتی تھی، اتنی کیوٹ تھی نا، گاڑی مار بھی دیتی تھی لوگوں کو، مار کے بھاگ آتی تھی، ہائے اللہ میں نے تو گرا دیا فلاں بندے کی ریڑھی کو گرا دیا، ہائے میں نے موٹر سائیکل کو مار دیا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس سائڈ کا دروازہ کھولا ہوا تھا، اور اس سائڈ سے وہ کچھ لے رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی، یہاں یہ کتنے کا ہے، وہ کتنے کا ہے، نہیں یہ تو میں اتنے کا لوں گی۔ اس سائڈ سے دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے پرس ہی اٹھا کے لے گیا، اتنی معصوم تھی۔ پھر آئی، ہائے میرا پرس چلا گیا، ہائے میرا پرس۔ میں نے کہا بہن دروازہ کیوں کھولا تھا؟ تو اس سائڈ سے پورا شیشہ کھول کے رکھا ہوا تھا کہ آؤ لے جاؤ۔ اس طرح کی بھولی بھولی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگ کہیں میری امی کی باتوں سے بور نہ ہو جائے، لیکن ایسے بس باتوں سے بات نکل آتی ہے۔ لیکن بھائی اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لے کے جاؤں گی، کیونکہ اب وہ بہت لونلی فیل کرتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں میرے بغیر۔ آ گئی ہے دلہن، آ جو سامنے آؤ، ادھر آؤ، یہ آئی ہے
بارش ہو رہی ہے، حال بہت برے ہیں، پتہ ہے مجھے لیکن کام پہ تو آنا ہے. اور آج میں نے چندہ ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پراٹھے بنا کے دوں گی اور صبح ہو گئے تو کہ نہیں یہ لڑکے کی آ گئے ہیں پراٹھوں کے شوق میں. کتنے ہیں؟ 3 ہے. تو اب آپ جو ہے نا پراٹھے بنائیں اور آج مجھے بھی پراٹھا کھلا ہی دیں. یہ کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں، سامان میرا سب گیلا ہو گیا، فون اور یہ وہ. ہر چیز. خیر میں نے تو مجھے پتا تھا آج بارش ہے تو لیکن بھیگتی بھاگتی آ گئی ہے نا ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی. خیر تو یہ بات کری تھی میں کہ ان کو لے کے جاؤں گی ساتھ کیونکہ بہت اکیلا فیل کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں. ہائے لڑکے تو ادھر ادھر نکل جاتے ہیں نا. رات کو تو میں ہی ان کے پاس ہوتی ہوں اور اگر رات کو میں نہیں ہوں گی تو اب مجھے نا دراصل بہت وہم آنے لگے ہیں کیونکہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے نا بہت وہم آنے لگے ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ نہ کرے ایسی بات ہو تو کم از کم ایک دوسرے کا ساتھ تو ہو نا. میں ان کو وہ مجھے پوچھ سکے میں انہیں پوچھ سکوں. تو اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کی دوسری بڑی بہو کہاں ہے. میری بڑی بہو لیلا وہ تھائی لینڈ میں ہے بچوں کے ساتھ. ان کی وہاں جاب ہو گئی بہت اچھی اور وہ وہاں پہ انگلش بیکن ہاؤس یہاں کی جو برانچ میں پڑھاتی تھی وہاں کی برانچ میں وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ لگ گئی ہے. اور پریشی اور حران جو میری چھوٹی چھوٹی ڈالیز ہیں وہ بھی وہاں چلی گئی ہیں. اور ماشاءاللہ پریشی نے اسکالرشپ لیا ہے. اتنی لمبی ہو گئی اتنی بڑی ہو گئی. ان کے بغیر بھی گھر سونا ہے. وہ یہ گھر میرا گھر لیلا سے بچوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اب لوگ چلے گئے ہیں. ظاہر ہے بچوں کو اپنے اپنے کیریئر کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے. دوسری بہو حلیمہ ہے. حلیمہ جو ہے ان کو اوپر والا ہمارا جو 3rd پورشن ہے گھر کا، ہمارا گھر بڑا ہے کافی، ان کو اوپر والا پورشن بنا دیا ہے. 3 بیڈ روم ہے، لاؤنج ہے، ادھر ٹیرس ادھر ٹیرس، انڈیپینڈنٹ لائف. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بچی کو ہر لڑکی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ گزارے. جو لوگ مجبور ہوتے ہیں ظاہر ہے جن کے گھر میں جو نہیں کر سکتے ان کو رہنا پڑتا ہے. اور پھر اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اب حلیمہ کا پر اپنا پورشن ہے اور وہ ویسے بھی انڈیپینڈنٹ ہے میری بہویں. میں نے تو کبھی ان کے کسی بات میں دخل ہی نہیں دیا. آتی ہیں جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں، وہ بھی جاب کرتی ہیں، صبح صبح جاتی ہیں، بچوں کو لے کے جاتی ہیں، اسد بھی جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے ٹائم سے آتے ہیں. آ کے اوپر اپنا کھانا وانا کرتے ہیں، جو بھی کرنا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. اور میرا نیچے گھر ہے. اب یہ جو چھوٹی گڑیا ہے اب یہ تو بھائی ہمارے ساتھ ہی رہے گی اس لیے کہ یہ تو چھوٹی بیبی ہے اور احمد سب سے چھوٹا ہے. تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ پیٹ کروڑی جو ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ وہ اس کے ساتھ ماں باپ رہتے ہیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے. تو ہم احمد کے ساتھ ہی رہیں گے. اور میرا نیچے والا پورشن ہے، اس میں ہمارے 2 بیڈ رومز ہیں، لاؤنج، ڈرائنگ ڈائننگ، یہ ہمارا ہے اور بڑا کھلا بڑا ہے. اور اوپر 3 بیڈ روم ہے، لاؤنج ہے جو سمین کا ہوگا اور اس والے کمرے میں لیلا وقاص کا کمرہ ہے. یہ لیلا اور وقاص کا، فریشی وغیرہ کا. سامنے گیسٹ روم ہے اور پھر چھوٹی بہو کا روم سیٹ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر حلیمہ کا پورشن ہے، اس میں کہ 3 بیڈ روم ہے اور لاؤنج ہے اور ایک کچن ہے اور ادھر ادھر ٹیرس ہے. تو سب اپنے اپنے گھروں میں سب اپنے اپنے اسپیس میں رہنا پسند کرتے ہیں. ابھی نیچے والا جو گھر ہے اس کو میں نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا ہوا جیسے میں چاہوں کیونکہ مجھے شوق ہے ایتھنک چیزوں کا. مجھے اپنے ظاہر ہے میں اس عمر میں اپنی پسند کو بھی بدل نہیں سکتی ہوں، میرا مشکل ہے. تو میں نے اس کو رینوویشن بھی اپنی پسند سے کرائی ہے، اس کے اندر چیزیں بھی ڈلوائی ہیں. اب میں اس کو سیٹ بھی خود کر رہی ہوں اس لیے کہ مجھے شوق ہے. اسی طرح مجھے اس عمر میں شوق ہے تو ہر بچی کو شوق ہے اور اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا گھر اپنی مرضی سے سیٹ کرے. مجھے وہ ساسیں بڑی پیڑی لگتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں یہ والا کوشن ایسے ہی رہنے دو، نہیں یہ برتن یوں ہی رہیں گے، نہیں یہ کیوں کر رہی ہو. بھائی بچی ہے، اس کے ارمان ہے، اس کے شوق ہے، وہ اپنے گھر میں آئی ہے تو اس کو کرنے دیں. اس طرح اس کو یہ بھی احساس ہوگا، ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا کہ مجھے اس
گھر کو دیکھنا. لیکن یہ میں نے اب اس دفعہ ذرا کہہ دیا ہے کیونکہ میں نے اپنی پہلے دونوں بہوؤں کو یہ نہیں کہا تھا کیونکہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں, میں بھی اب چلاک ہو گئی ہوں, ڈراموں میں کام کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ جوڑیلے ساسیں کیسی ہوتی ہیں. لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ یہ گھر پورا اس کا ہے, صرف اوپر کا پورشن نہیں, نیچے کا بھی اسی کا ہے. اور اس کی دیکھ بھال, ٹیک کیئر, چیزوں کو دیکھنا, صفائی کروانا, کرنا نہیں کروانا, کچن میں کھانا بنوانا, بنانا نہیں چیک کرنا آپ کا کام ہے. کیونکہ جب میں یہاں نہیں ہوں تو پھر چھوٹی گڑیا آ کے چیک کریں گی. اور ویسے تو ہماری دونوں چندہ بہت ہی رسپانسیبل ہے, لیکن ان کے اوپر بھی ایک اماں کا ڈنڈا ہوتا ہے. مجھے صفائی کا مرض ہے, مجھے ٹائمنگ کا مرض ہے, مجھے بہت سارے اس طرح کے میرے مسائل ہیں. تو وہ بھی جاب کرتی ہے, چھوٹی سمین بھی جاب کرتی ہے, احمد بھی جاب کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جتنی دیر گھر میں ہوں اتنی دیر گھر کو دیکھیں, سب بیڈ رومس کو دیکھیں, باتھ رومس کو چیک کریں, صفائی ہو گئی ہے, سب ہو گیا. پتہ نہیں میری باتوں سے بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں تو اس طرح کی باتیں کرتی ہوں, کیا کروں اور کون سی باتیں کروں, یہی آتی ہیں باتیں. میں ڈراموں میں کام کرتی ہوں یا یہ باتیں کرتی ہوں. اور ڈرامے جو ہے نا وہ تو ڈرامے ہی ہوتے ہیں نا, اصل لائف تو کچھ اور ہی ہوتی ہے. اصل لائف تو یہ ہے, لیکن وہ ڈرامے بھی ہماری اصل لائف سے بنائے گئے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو ابھی میں جا رہی ہوں آپ کا فیوریٹ ڈرامہ جو سیزن 2 بن رہا ہے اس میں کام کرنے, اور اس کا نام ہے بیبی باجی 2. اور اس میں اب سارا چڑیل پن جو ہے وہ میں نے دکھانا, اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سپٹمبر میں آنر ہوگا. ابھی تو آپ بھائی من جوگی کے لیے تیار رہیے. من جوگی پہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. من جوگی 3 اگست سے آنر ہے, اور وہ آپ دیکھیے گا. وہ ایک الگ ڈرامہ ہے, اچھا ڈرامہ ہے, ضرور دیکھیے گا. اور سب لوگ جو مجھے کہتے ہیں نا بلال سے بات کرا دیں, بلال کا انٹرویو کر دیں, بلال کو یہ کر دیں, بیٹا بلال میرے گھر پہ تو نہیں رہتا نا. اور دوسری بات ہے, ایک اور بات بتاؤ آپ, وہ یہ کہ آج کل کے یہ بچے ہیں ماشاء اللہ سٹارز ہیں, اچھا نہیں لگتا کہ ان سے پوچھے بغیر آپ ان کا انٹرویو کریں یا ان سے بات کریں. یہ لوگ بہت پیسے لیتے ہیں ہر بات کے, ہنسنے کے بھی پیسے دیتے ہیں, چھینک مارنے کے بھی پیسے لیتے ہیں, منہ چڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں, ہر بات کے پیسے لیتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ میں نے کر لیا, لیکن اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی میرے بلال کے ساتھ کہ آپ کو لوگ بہت کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا میری پلیز آپ ویڈیو نہ لگائیے گا. تو میں سمجھ گئی اتنا ہی بہت ہے. تو میں سمجھ گئی کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ویڈیو لگائی جائے, اور وہ چونکہ ایک بہت بڑے سٹار ہیں اور وہ ان کی مرضی ہے. ہم ہیں نا بیوقوف, مول کر دیتے ہیں آگے فٹافٹ جس نے ویڈیو بنانی ہے بنا لو, تو وہ ان کی مرضی ہے. اس لیے میں آپ کو بلال کا انٹرویو نہیں کر کے دے سکتی. بلال از ویری سویٹ گائے, بہت پیارا بچہ ہے, بہت اچھا بچہ ہے, کم وہ بچہ ہے, زیادہ باتیں نہیں کرتے, خاموش رہتے ہیں, اسمائل کرتے رہتے ہیں, کام بہت زبردست کرتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو دعا کیجیے ان کے لیے, جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں وہ سب لوگ. آج بارش ہو رہی ہے, دل کر رہا تھا کہیں نکلوں, پتہ کہاں, اتوار بازار میں کوئی آج شاپنگ ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, کراچی کا اتوار بازار اور ہے, یہاں کا اور ہے. یہاں لبرٹی میں ہوتا ہے. سارے کپڑے جو مہنگے ترین ہیں نا وہ زمینوں پہ پڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے, اور بڑے مزے مزے کی چیزیں مل جاتی ہیں ایسی جو کبھی یوز ہو سکتی ہیں. سوچ رہی ہوں کہ اگر دھوپ نکل آئی آج تو اتوار بازار کا چکر تو لگاؤں گی ضرور. اگر نکل گئی دھوپ تو پھر اتوار بازار ضرور لگے گا. پھر میں جاؤں گی اور جا کے ڈھیریوں میں سے مزے مزے کے پیسز ڈھونڈوں گی. کام آتے ہیں نا, بڑے کام آتے ہیں. آپ کو کیا پتہ, جو لوگ سلائی کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ کس کام آتے ہیں. خیر, آج شوگر کی مشین بھی نہیں مل رہی, رات کو ڈنر تھا, چیزیں ساری ادھر ادھر ہو گئی ہیں, اور میں نے ابھی تک شوگر چیک نہیں کی, اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا. اتنا لیٹ ہو گیا, اور میں اب سوچ رہی ہوں کہ اپنا لاؤنج آج سیٹ کروں. ڈرائنگ روم آلموسٹ ہو گیا ہے, پورا نہیں ہوا. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, جیسے کہ شیشے ہیں, ان پہ پینٹ کے نشان ہیں, باہر جو ہم نے برکس لگوائی ہیں اس پہ پینٹ کے نشان ہیں, وال دروازہ بیچ والا ہونا ہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, لیکن میری کوشش ہے کہ یہ 3 دنوں میں ہو جائیں, کیونکہ ہم نے تو 31 کو کراچی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اپنا خیال رکھیے. اگر میں اتوار بازار گئی تو آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی, اگر نہیں گئی آج کے لیے بائے بائے.